السلام علیکم۔ 15 سال کے دیور نے اپنی بھابھی کے ساتھ حلالہ کیا۔ میرے بھائی نے غصے میں اچانک بھابھی کو طلاق دے دی تھی۔ پھر پریشانی میں بھائی اور بھابھی میرے پاس آئے، بہت پریشان لگ رہے تھے۔ میں نے بہت مشکل سے حلالے کے لیے حامی بھر لی، لیکن رات کو جب بھابھی کے قریب جانے لگا تو بھابھی کہتی، میرا نام کامران تھا اور میرا بھائی وسیم تھا۔ بھائی میرے گھر کا کفیل تھا اور بابا اس دنیا میں نہیں تھے۔ بابا کے جانے کے بعد گھر میں خاموشی سی چھا گئی تھی اور سب کچھ وسیم نے سنبھالا۔ وسیم نے مجھے پڑھایا لکھایا اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ وہ میری زندگی کا سب سے بڑا سہارا تھا۔ جب ماں بیمار رہتی تو گھر کے کام رک جاتے اور ہر چھوٹی بڑی ذمہ داری بھائی نے ہی سنبھالی۔ کبھی کبھار ماں کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی تو بھائی رات بھر جاگ کر ماں کے پاس بیٹھتا اور میرے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا۔ گھر کے ماحول میں بھائی کی موجودگی سب کچھ آسان بنا دیتی تھی۔ میں 6 سال کا تھا جب بابا دنیا سے چلے گئے تھے اور تب سے وسیم نے ہر مشکل میں مجھے سہارا دیا۔ وہ صرف بھائی نہیں بلکہ میرے لیے بابا کی جگہ بھی تھا۔ میں ماں سے باتیں کرتا تو کبھی کبھار ڈانٹ پڑ جاتی تھی اور بھائی سے تھوڑا ڈر بھی لگتا تھا کیونکہ وہ میرے لیے سب کچھ تھا۔ وقت گزرتا گیا، میں نے میٹرک مکمل کر لیا تھا اور کالج میں داخلہ لینا تھا۔ بھائی نے ابھی تک میرے لیے داخلہ نہیں لیا تھا کیونکہ گھر کے حالات اور ماں کی بیماری نے سب کچھ سست کر دیا تھا۔ اسی دوران ماں نے کہا کہ اب بڑے بھائی کی شادی کر دیتے ہیں تاکہ گھر میں کوئی عورت آ جائے اور گھر کے کام بھی ہو جائیں۔ ماں کی بات سن کر میں خوش ہوا کیونکہ گھر میں تھوڑی رونق آ جاتی اور ساتھ ہی بھائی بھی خوش رہتا۔ وسیم کو ایک لڑکی پسند تھی جس کا نام مدھیہ تھا۔ مدھیہ بہت خوبصورت تھی اور جب بھائی نے مجھے بتایا کہ اسے یہ لڑکی پسند ہے، میں نے فوراً کہا کہ میری ہونے والی بھابھی تو بہت خوبصورت ہے۔ دل میں خوشی سی ہوئی کہ گھر میں کوئی ایسا آئے گا جس سے میں دل کی باتیں کر سکوں، کیونکہ ماں سے بات کرتے ہوئے میں اکثر ڈر جاتا اور بھائی کے سامنے بھی کچھ بات نہیں کر پاتا۔ بھابھی کو دیکھنے کے لیے میں اور ماں گئے کیونکہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ جب ہم نے مدھیہ کو پہلی بار دیکھا تو وہ واقعی بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ ہم دونوں کو وہ پسند آ گئی اور ماں نے کہا کہ بس اب رشتہ لے جاتی ہیں تاکہ شادی ہو سکے۔ بھائی بھی خوشی خوشی تیار ہو گیا اور رشتہ قبول کر لیا۔ اس کے بعد شادی کی تاریخ طے ہو گئی اور گھر میں شادی کی تیاریوں کا ماحول بن گیا۔ شادی کے دن گھر میں بہت رونق تھی۔ بھائی خوش تھا، ماں خوش تھی اور میں بھی خوش تھا۔ گھر کے ہر کمرے میں صفائی کی گئی تھی اور ہر طرف پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مدھیہ نے بھی سب کا دل جیت لیا اور سب لوگ اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے تھے۔ پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ گھر میں کوئی ایسا بھی ہے جس سے میں بغیر ڈر کے بات کر سکوں۔ شادی کے بعد بھابھی گھر میں آ چکی تھی اور ان کے آنے سے میں بڑا خوش تھا۔ وہ بڑی خوبصورت تھی، دبلی پتلی تھی اور بھائی سے بھی عمر میں چھوٹی لگتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھائی سے 5 سال چھوٹی ہیں، یعنی وہ میری عمر کی ہی تھی، آس پاس ہی تھی۔ مجھ سے بھی تھوڑی بڑی ہوں گی لیکن زیادہ نہیں، اس لیے میری ان کے ساتھ خوب دوستی ہو گئی۔ جب وہ کچن میں کھڑے ہو کر پہلی دفعہ کھیر بنا رہی تھی تو میں تو پاس سے ہل نہیں رہا تھا، باتیں بھی کر رہا تھا، ساتھ ان کو سامان بھی لا کر دے رہا تھا۔ میں نے ان کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ میں اب کالج میں داخل ہو گیا ہوں، میرے دوست ہیں، میں پڑھائی کرتا ہوں، مجھے اس چیز کا شوق ہے، مجھے یہ پسند ہے، مجھے وہ پسند ہے۔ باتوں باتوں میں کھیر بھی بن گئی اور اتنی مزے کی کھیر بنی تھی کہ میں تو دیوانہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں تو بھابھی سے ہی کہتا وہی میرے لیے پراٹھا بنائے۔ وہ بلوں والا پراٹھا بہت اچھا بناتی تھی۔ کبھی میں کہتا میرے لیے کھانا بھی اچھا سا بنا دے۔ ان کے آنے سے تو میں بھائی سے بھی زیادہ خوش تھا، لیکن بھائی بھی کچھ کم خوش نہیں تھے۔ بھائی کو بھی میں نے پہلی دفعہ بہت خوش اور ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بھابھی کے ساتھ باہر بھی جاتے تھے، گھر میں بھی آج کل جلدی آ جاتے تھے۔ پہلے تو رات کو گھر ہی نہیں آتے تھے، 2-2:30 بجے واپس آتے تھے، دوستوں کے پاس بیٹھ جاتے تھے، لیکن اب پتا تھا کہ بیوی ہے گھر میں اور وہ بھی اتنی زیادہ خوبصورت، تو 8 بجے ہی گھر میں آ جاتے تھے۔ پھر بھابھی کے ساتھ کبھی باہر چلے جاتے تو کبھی گھر میں ہی ہوتے تھے۔ بھابھی اور میں کبھی کبھی باہر لاؤنج میں بیٹھ کر خوفناک فلمیں دیکھا کرتے تھے۔ بھائی کو خوفناک فلمیں دیکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن مجھے اور بھابھی کو اتفاق سے زیادہ ہی شوق تھا۔ میں چن چن کے خوفناک فلمیں لاتا اور میں اور بھابھی بیٹھ کر دیکھتے اور ساتھ بہت سی قسم کی چیزیں بھی کھاتے پیتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہم نے خوفناک فلم دیکھی تو ہمیں کچھ مزہ نہیں آیا کیونکہ ہر خوفناک فلم اچھی نہیں ہوتی۔ انہوں نے پوری فلم میں صرف سسپینس دکھایا، آخر میں بھی چڑیل کی شکل صحیح طرح نہیں دکھائی اور فلم ختم ہو گئی۔ میری بھابھی نے کہا کہ کامران بالکل مزہ نہیں آیا، ٹائم بھی ضائع ہوا، کھانے پینے کی چیزیں بھی ختم ہو گئی ہیں اور تمہارے بھائی نے بھی دیر سے آنا ہے، میں تو بور ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں نے پیزا آرڈر کر دیا اور ایک اور فلم لگا لی۔ میں نے کہا کہ یہ فلم دیکھتے ہیں، یہ بہت اچھی ہے۔ بھابھی نے کہا کہ یہ تو دیر سے ختم ہوگی، اتنے میں تمہارے بھائی آ جائیں گے۔
तो वो कहने लगा कि कोई बात नहीं, भाई को कहेंगे थोड़ी देर आप मुंह हाथ धो लें, इतने में फिल्म खत्म हो जाएगी, 1.5 घंटे की तो फिल्म है। वो भी मान गई। मैंने पिज्जा भी ऑर्डर कर दिया। हम बैठ के पिज्जा खा रहे थे और फिल्म देख रहे थे। बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन पता ही नहीं चला कि कब हम लोग सो गए। और जब भाई घर आए तो उन्होंने ये मंजर देखा कि सोफे पर मैं बैठा था और भाभी का सर मेरे कंधे पर और हम दोनों सो रहे थे। भाभी भी फुल नींद में थी। भाई ने भाभी को जगाया और कहा कि ये क्या कर रही हो। मैं भी जाग गया, लेकिन मैंने आंख नहीं खोली क्योंकि मैं भाई से डर गया। भाभी कहने लगी, ओहो, हम तो फिल्म देख रहे थे, पता ही नहीं चला कब सो गई। कहने लगे कि चलो उठो, कमरे में चलो। वो उनको कमरे में ले गए। मुझे ऐसा लगा कि गुस्से से गए हैं, तो मैं उनके कमरे के बाहर खड़ा हो गया बातें सुनने के लिए। वो कहने लगे कि ये क्या बात है, देखो तुम ऐसे उसके कंधे पर सर रख के सो रही थी। भाई नहीं है, वो तुम्हारा देवर है। वो कहने लगी, मुझे पता है, बस नींद आ गई थी, टाइम ज्यादा हो गया था, हमने पिज्जा खाया था। खाना खाने के बाद वैसे ही नींद आ जाती है, पता ही नहीं चला हम दोनों कब सो गए। मेरे भाई ने भाभी से कहा कि दोबारा इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए, जरा एहतियात किया करो। लेकिन मुझे भाई की ये बात समझ नहीं आई कि एहतियात से क्या मतलब होता है। सुबह मैंने यही बात अपने एक दोस्त को बता दी, जो मेरा दोस्त भी था और मेरा कजन भी था, और हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक ही क्लास भी थी। उसने कहा कि बिल्कुल सही कहा, हमारे भाई ने देखो अजीब लगता है। मैंने कहा कि क्या अजीब लगता है, भाभी है मेरी, घर में रहती हैं, हम लोग फैमिली मेंबर्स हैं। उसने कहा कि तुम्हारी उम्र जरूर कम है, लेकिन तुम देवर हो। देवर भाभी का रिश्ता आग और पानी का रिश्ता होता है। मैंने कहा कि आग और पानी का रिश्ता, ये क्या बात हुई। उसने मुझे कहा कि मैं तुझे ना एक फिल्म भेजूंगा, तो उसका लिंक खोल के देख लेना, तुझे पता चल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। उसने रात को मुझे एक छोटी सी फिल्म भेजी, जो शॉर्ट फिल्म थी, जिसपे लिखा था देवर भाभी का प्यार। और जब मैंने वो फिल्म देखी तो मुझे बड़ा अजीब लगा। उसकी कहानी ये थी कि उसमें जो शौहर होता है वो अच्छा नहीं होता, लड़की से मोहब्बत नहीं करता, बूढ़ा होता है, तो वो जवान देवर के साथ चक्कर चला लेती है और आखिर पे शौहर को पता चल जाता है, लेकिन वो आखिर पे देवर के साथ ही जाती। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने तो इससे पहले कभी सोचा भी नहीं था कि देवर भाभी का रिश्ता ऐसा भी हो सकता है। फिर मैंने गूगल पर सर्च करना शुरू किया। उस पे लिखा था कि हाँ, देवर भाभी का रिश्ता है, ममनू है, और उसमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, बल्कि पर्दा भी करना चाहिए। अगर कोई औरत करती है तो अच्छी बात है। और ये भी लिखा था कि अगर शोहर इस दुनिया से चला जाए तो देवर के साथ निकाह हो सकता है। मुझे पता तो सारा कुछ चल गया, लेकिन मैं ज्यादा संजीदा नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी। मुझे पता था, लेकिन पता नहीं भाई ने क्यों भाभी को डांट दिया, क्योंकि उसके बाद से भाभी मेरे साथ फिल्म देखने के लिए बैठ ही नहीं रही थी। वो कह रही थी कि मेरा मूड नहीं है, मुझे काम है, मुझे नींद आ रही है। लगता है भाई ने उनको मना कर दिया था, और मेरा इकलौता दुख यही था कि कोई मिला था मुझे साथ बैठ के खौफनाक फिल्में देखने के लिए, और भाभी अब मेरे साथ नहीं बैठ रही क्योंकि भाई ने उनको मना कर दिया है। अच्छा भला मजा आ रहा था, अच्छी भली रौनक लग रही थी। माँ तो मेरे साथ बैठ के देख नहीं सकती थी, और अकेले खौफनाक फिल्म देखना भी कोई इतनी आसान बात नहीं होती, बंदा डर जाता है, लेकिन किसी के साथ देखो तो मजा आता है। खैर मैंने कहा चलो अब क्या कर सकते हैं। शादी के शुरू में भाई और भाभी बहुत खुश थे। घर में खुशी की फिजा थी और हर तरफ कह और हंसी सुनाई देती थी। भाई वसीम भाभी के लिए बहुत मोहब्बत महसूस करता था, और भाभी भी भाई की बातें सुनकर खुश होती थी। मैं अक्सर उनके करीब बैठकर ये सब देखता और दिल ही दिल में खुश होता कि घर में मोहब्बत और पंदाजारी की फिजा कायम है। लेकिन वक्त के साथ चीजें बदलने लगी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, भाई में एक शकी मिजाज पैदा होना शुरू हुआ। ये सब भाभी की खूबसूरती की वजह से था। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और हर किसी की तवज्जो उसकी तरफ जाती थी। भाई ने महसूस किया कि लोग उसकी तारीफ करते हैं, और शायद उसको हसद भी होने लगा। पहली बार मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई के चेहरे पर वही सख्ती और इज़्तिराब है जो पहले कभी नहीं देखा था। एक दिन सुबह की बात है कि दूध वाला दूध देने आया। मैं अभी नींद से जागा था कि घर में कुछ शोर हो रहा था। मैंने सुना कि भाई और भाभी के दरमियान जोरों शोर से बात हो रही है। मैं फौरन उठा और देखा कि भाई भाभी से कुछ कह रहा था और भाभी उसे समझा रही थी। भाई ने भाभी से कहा कि तुम दूध लेने के लिए क्यों गई हो, वो भी बगैर सर पे दुपट्टा किए। भाभी कह रही थी कि मेरे सर पर दुपट्टा था, लेकिन वो फिसल गया था क्योंकि मैं दूध की देगची हाथ में पकड़कर ले जा रही थी। मैंने देखा कि भाभी दोनों हाथों से देगची पकड़े हुए थी, इसलिए दुपट्टा सही तरह नहीं रह सका था। भाई इस बात पर बहुत गुस्से में था। वो वावेला कर रहा था और भाभी रोती रही। माँ भी आई और समझाने लगी कि क्या हुआ है,
कोई बात नहीं, लेकिन भाई का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। भाभी का मूड खराब हो गया और वो दिन भर खामोश रही। उसके बाद भाई ने दूध वाले को घर से हटा दिया और खुद डब्बे का दूध लाने लगे। माँ को डब्बे का दूध पसंद नहीं था, तो फिर ये काम मेरे ऊपर आ गया। मुझे जाकर डेयरी फार्म से माँ के लिए दूध लाना पड़ता था। ये सिर्फ एक वाकया था, जिसके बाद भाई की शकी मिजाजी शुरू हुई। उसके बाद वो हर छोटी बड़ी बात पर भाभी पर शक करने लगा। कभी वो कहीं जाते तो भाभी को साथ ना ले जाते और कभी भाभी को कहते कि तुम घर पर बैठो। कभी कभार वो छोटे छोटे झगड़ों में फंस जाते, जैसे खाने के वक्त या किसी मामूली बात पर। भाई का गुस्सा भाभी पर निकल आता। एक दिन भाई ने बुर्का खरीद लिया और सबके सामने कहा कि आज के बाद जब भी तुम मेरे साथ जाओगी तो बुर्का पहनना होगा। हमारे खानदान में बुर्के का कोई खास रिवाज नहीं था, लेकिन भाई ने ये बात सबके सामने रखी कि ये जरूरी है। भाभी ने पहली बार कुछ नहीं कहा और चुप हो गई। भाई ने कहा कि ऐसे भी शौहर हैं जो अपनी बीवियों को सजा संवार के शो पीस में ले जाते हैं, और मैं तुम्हें पर्दा करवा रहा हूँ तो मैं बुरा नहीं हूँ। भाभी ने कुछ नहीं कहा, बस खामोश रह गई। भाभी को बुर्का पहनने में मुश्किल होती थी। कभी गर्मी बहुत होती तो पसीने से कपड़ा चिपक जाता और कभी चलने फिरने में रुकावट आती, फिर भी वो चुप रहती और बुर्का पहनने में नरमी दिखाती। इसके बावजूद भाई दिन ब दिन शकी मिजाज बनता जा रहा था। वो हर बात पर भाभी के रवैये का तज्जिया करता और कभी कभार छोटी छोटी बातों में बड़ी बना देता। मैं अक्सर ये सब देखकर हैरान होता कि भाई इतना शकी क्यों हो गया। भाभी की हर हरकत में वो कुछ न कुछ देखने की कोशिश करता। कभी भाभी के दोस्त या किसी ने सलाम किया तो भाई का चेहरा सख्त हो जाता। कभी घर के कामों में देर हो जाती तो भाई शक करने लगता। भाभी को समझाना मुश्किल था, क्योंकि भाई की बातें बहुत जोर से कही जाती थी और भाभी खामोश रहकर मामला निपटाने की कोशिश करती। शादी के पहले महीने में ही ये सब शुरू हो गया था। भाई का शकी मिजाज और भाभी की खामोशी दोनों के दरमियान एक तनाव पैदा कर दिया था। घर की फिजा पहले की तरह खुशगवार नहीं रही थी। मैं भी अक्सर दिल ही दिल में सोचता कि ये सब कब खत्म होगा और कब भाई मामूल पर आएगा, लेकिन कोई बात सबके लिए मुश्किल थी। माँ भी बार बार भाई को समझाती, मगर वो अपनी बात पर कायम रहता। भाभी खामोश रहती और अपने आप को काबू में रखती। वक्त गुजरता गया और ये मामूल बन गया। हर दिन एक नया झगड़ा, हर दिन एक नई वजह और हर दिन भाभी की खामोशी। भाई की शकी मिजाजी में इजाफा होता गया और भाभी उसके सामने बर्दाश्त करती रही। कभी कभार मैं खुद भी डरता कि किसी छोटी बात पर क्या हो जाएगा। घर की हर मामूली चीज में एक कशीदगी आ गई थी। दूध से लेकर बुर्का तक हर काम में भाई की शक भरी निगाहें भाभी पर रहती थी। मैं अक्सर सोचता कि वो दिन कब आएगा जब सब कुछ पहले की तरह खुशगवार और पुरसकून होगा, लेकिन फिलहाल हमें बस इसी माहौल में जी लेना पड़ रहा था। भाभी की खामोशी और भाई की शकी मिजाजी एक हकीकत बन गई थी और घर का हर फर्द उसके मुताबिक अपने आप को ढाल रहा था। उसके बाद भाई और भाभी के झगड़े दिन ब दिन बढ़ने लगे। उनके कमरे से हमेशा झगड़ने की आवाजें सुनाई देती रहती थीं। कभी कभी मैं कान खड़े करके सुनता कि भाई किस सख्ती से बोल रहा है और भाभी किस तरह जवाब देने की कोशिश कर रही हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जिस लड़की को भाई खुद पसंद करके लाया है, उसी के साथ वो झगड़ा क्यों करता है। शुरू में मुझे और माँ को यही लगता था कि भाभी बेचारी मासूम है और भाई गुस्से वाला है। भाभी खामोश रहती और बस भाई के गुस्से को सहती। लेकिन वक्त के साथ एक दिन मैंने सुना कि भाभी भी फुल टिका टिका के जवाब दे रही थी। पहले जो सब्र करती थी, अब उसका सब्र जवाब दे गया था। शायद वो दिन था जब वो महसूस कर रही थी कि अब और बर्दाश्त नहीं हो सकता। उस दिन के बाद दोनों के दरमियान झगड़े और शिद्दत इख्तियार करने लगे। इतने में माँ ने बताया कि कुछ रिश्तेदारों की शादी गाँव में है। माँ ने कहा कि वो गाँव जा रही है और भाभी को समझा कर गई है कि बेटा परेशान न होना, झगड़े नहीं करना। माँ ने खास तौर पे कहा कि घर तुम्हारे हवाले है और तुम दोनों में लड़ाई झगड़ा ना हो, और इस मामले में मुझे भी कुछ नहीं कहना है। मैंने कहा ठीक है, और माँ गांव चली गई। अब घर में सिर्फ हम तीनों ही रह गए थे। सुबह में कॉलेज जाता और दोपहर तक वापस आता। भाई रात को आते और भाभी खाना बनाकर दे देती। उसके बाद वो अपने कमरे में बैठ जाती और बाहर कम ही आती। मैं अक्सर सोचता कि किस तरह उनको नॉर्मल किया जाए, उनको बुलाया जाए, बात की जाए ताकि झगड़ा कम हो। मैंने कई बार कोशिश की, गोलगप्पे लाया जो उनकी पसंद थे, लेकिन वो वहीं पड़े रह गए। उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। मैंने फिल्म लगाई ताकि माहौल खुशगवार हो जाए, लेकिन वो फिल्म भी नहीं देखी। मैं ये देखकर बहुत उदास हो गया कि भाभी आजकल किस तरह गम की तस्वीर बन के रह गई हैं। कोई भी चीज उनको खुशी नहीं दे रही थी। मैं सोचता रहा कि जब भाभी आई थी तो कितनी खुशी से भरी हुई थी, जिंदा दिल थी, हर बात पर हंसती थी, घर की रौनक थी। लेकिन भाई ने झगड़ झगड़ कर लगता है उनका दिल ही मार दिया था। अब घर की फिजा खामोश और दुबली सी रह गई थी। मैं हर रोज सोचता कि कब ये सब पहले की तरह खुशगवार हो जाएगा।
بھابھی کی خاموشی اور اداسی ہر چیز میں محسوس ہوتی تھی۔ میں اکثر اپنے آپ سے کہتا کہ اگر میں کچھ کر سکوں تو یہ دونوں واپس اپنے پرانے دنوں کی طرح ہنس سکیں، لیکن ابھی کے لیے کچھ بھی موثر نہیں لگ رہا تھا۔ 2-4 دن سے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نہ بھائی نے زور سے بات کی، نہ بھابھی کی آواز آئی۔ میں سوچتا رہا کہ شکر ہے آج کم از کم کوئی جھگڑا نہیں ہوا، لیکن اندر ہی اندر مجھے اداسی اور بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لڑائی جھگڑوں کی وجہ کیا ہے اور یہ سب کیسے شروع ہوئے۔ میں بس اپنی معمول کی زندگی میں مصروف تھا، کالج جاتا اور دوپہر تک واپس آتا۔ گھر کا ماحول پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ ایک دن رات کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں چونک گیا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جتنی بھی خوفناک فلمیں میں نے دیکھی تھی ان سب کی یاد آ گئی۔ دل میں سوچا شاید کوئی گھر میں آ گیا ہو یا کوئی خطرہ ہو۔ میں ہلکے سے قدموں سے دروازے کی طرف گیا اور دروازہ کھولا۔ دروازے پر بھائی کھڑا تھا، لیکن وہ بھی کسی جن سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، پسینہ اس کے چہرے پر ٹپک رہا تھا، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے زور سے کہا، کامران مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، تجھے میری مدد کرنی پڑے گی، نہیں تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، اسے روک لے، اسے روک لے۔ میں تھوڑا گھبرا گیا اور کہا، کون چلا جائے گا؟ اس نے بے چینی سے کہا، بس تو چل۔ میں اس کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ بھابھی رو رہی تھی اور سامان پیک کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر غصے اور خوف کے نشانات تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے چیخ کر کہا، میں جا رہی ہوں۔ میں فوراً آگے بڑھا اور اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ نہیں بھابھی، آپ نہیں جائیں، یہ آپ کا گھر ہے، آپ ایسے نہیں جا سکتی، امی بھی گھر پر نہیں ہیں، وہ پریشان ہو جائیں گی۔ کیا ہوا؟ کوئی جھگڑا ہے؟ مجھے بتائیں۔ میں بار بار بھائی سے بات کر رہا تھا، چھوڑ کر نہیں جائیں، چھوڑ کر نہیں جائیں، لیکن بھابھی نے زور سے چلایا، تمہارے بھائی نے مجھے طلاق دے دی ہے اور اب میں نہیں رکوں گی، ایک پل بھی نہیں۔ یہ سن کر میرا دل اچانک دھڑکنا بند سا ہو گیا۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ سب کیسے ممکن ہو گیا۔ بھابھی نے اپنا بیگ اٹھایا اور جانے کی کوشش کی۔ میں نے فوراً ہاتھ بڑھایا، لیکن بھائی نے اسے اٹھا کر بستر پر رکھ دیا۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ بھائی نے سر جھکایا اور تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد کہا، یہ دوائی ہے جس کا استعمال میں کام پر دیکھتا ہوں، اس سے بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اگر یہ جانے دیتی تو بہت بڑا مسئلہ بن جاتا۔ میں نے غصے اور حیرانی کے ملے جلے احساس کے ساتھ کہا، مسئلہ تو پہلے ہی بن گیا، آپ نے طلاق دے دی ہے، اب وہ یہاں رہ کر کیا کرے گی؟ بھائی نے آہستہ سے کہا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، میں اسے جانے نہیں دوں گا، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے فوراً پوچھا، محبت کرتی ہیں تو پھر طلاق کیوں دی؟ اب تو طلاق ہو گئی ہے۔ اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، کوئی تو حل ہوگا، تمہیں نہیں پتا، حلالہ ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا، حلالہ کون کرے گا؟ اس نے غصے میں کہا، تو وہ بھی چپ کر جاؤ، کسی کو یہ بات نہ بتانا۔ میں اور بھائی دونوں صبح تک سوچتے رہے کہ کیا کرنا ہے، کوئی حل نکالنا ہے، یہ سب کچھ یوں ہی رہ جائے گا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا، یہ سب کس طرف بڑھ گیا۔ میں نے آخرکار بھائی سے پوچھا، یہ سب کچھ ہوا کیوں؟ آخر بات اس حد تک کیسے پہنچ گئی؟ بھائی نے سر جھکا کر کہا، اس سے پہلے میرا کسی لڑکی کے ساتھ تعلق تھا، اس کے بارے میں تمہاری بھابھی کو پتہ چل گیا۔ میں نے حیرانی سے کہا، واہ، پھر تو یہ سب آپ کی غلطی ہے۔ اس نے غصے سے کہا، اب مجھے میری غلطیاں نہ بتا، دفع ہو جا۔ میں خاموش ہو گیا اور وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں بیٹھا سوچنے لگا، دل بھاری تھا اور ذہن میں ہزاروں سوالات تھے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ یہ سب کیسے ختم ہوگا؟ بھائی کی حالت کیا ہوگی اور بھابھی کی سوچ کہاں جا رہی ہے؟ گھر میں ایک عجیب سا خوف اور بے چینی چھا گئی تھی۔ ہر کمرے کی خاموشی، ہر چیز کی اداسی، ہر لمحے کی تنہائی محسوس ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ رات سب سے لمبی رات ہے جو کبھی گزری۔ بھابھی جب ہوش میں آئی تو ان کا غصہ کسی حد سے بڑھ گیا تھا، آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر غصے کے نشانات واضح تھے۔ وہ فوراً بھائی کی طرف دیکھیں اور چلائیں، تم مجھ پر حرام ہو چکے ہو، میں تم پر حرام ہو گئی ہوں، مجھے جانے دو۔ میں نے ان کی باتیں سنی اور دل دہل گیا۔ میں نے کبھی بھابھی کو اتنا غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے غصے اور مایوسی میں ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گئی، لیکن پھر دوبارہ بول اٹھی، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے جانے دو۔ بھائی نے انہیں فوراً روکنے کی کوشش کی۔ وہ نرم لہجے میں کہہ رہا تھا، حلالہ کر لیں گے، مجھے ایک آخری موقع دے دو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ بھابھی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ نہیں کہا، صرف آنکھیں جھکائیں اور خاموش رہیں۔ پورے دن بھائی نے بھابھی کو منانے کی کوشش کی۔ شام تک وہ مسلسل ان کے پاس رہا، ان کے پاس بیٹھا اور ہر ممکن طریقے سے انہیں راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ بھابھی کے لیے باہر سے کھانا منگوایا اور ان کے لیے گرم گرم کھانا لے آیا۔ بھابھی کو کھلانے کے بعد بھائی نے خود بھی بیٹھ کر کھانا کھایا۔ یہ سب کچھ ایسے کیا کہ بھابھی کی ناراضگی کم ہو، لیکن غصہ اور مایوسی ابھی بھی دل میں چھپی ہوئی تھی۔
کچھ دیر کے بعد وہ دونوں اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ حلالہ ہی ایک حل ہے۔ بھائی نے نرم لہجے میں کہا کہ یہ سب کچھ ختم کر دے گا اور پھر سب کچھ معمول پر آ جائے گا۔ لیکن اس بات کے بعد رات کو بھائی میرے کمرے میں آئے۔ ان کا چہرہ سنجیدہ تھا، آنکھوں میں بے چینی اور اضطراب صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، کامران تم مدد کرو حلالہ کرنے میں۔ میں چونک گیا اور حیرانی سے پوچھا، میں یہ سب کیسے کر سکتا ہوں؟ بھائی نے اپنی طرف دیکھا، تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر آہستہ سے کہا، اگر تم نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ مجھے کسی پر بھروسہ نہیں ہے۔ مدیحہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، میں اس کی کسی اور آدمی سے شادی کرواؤں تو وہ طلاق کبھی نہیں لے گی اور میں بس دیکھتا رہ جاؤں گا۔ لیکن میں تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں میرے بھائی، میں تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی، بھابھی مان جائیں گی تو؟ اس نے بیچ میں روک دیا۔ وہ کیا کرے؟ اب بیچاری اس مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ میں اسے بناؤں گا اور تم بتاؤ گے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، دل میں حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات تھے۔ میں نے کہا، میں تو کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو آپ کا بھائی ہوں۔ اگر اس سے آپ کا گھر ٹھیک ہوتا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں ابھی مان گیا۔ بھائی نے میری بات سنی اور سر ہلایا۔ آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون آیا۔ وہ جان گئے کہ کم از کم کسی پر بھروسہ کر سکتے ہیں اور یہ مسئلہ حل ہونے کا راستہ مل گیا۔ گھر میں رات کا ماحول خاموش تھا، لیکن اس خاموشی میں ایک عجیب سا دباؤ چھپا ہوا تھا۔ میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ ایک بات بہت عجیب تھی کہ بھابھی نے جو بھی حالات کا سامنا کیا وہ بہت آسانی سے مان گئی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی جلدی کسی فیصلے کے لیے راضی ہو جائیں گی۔ مجھے یاد ہے ہم لوگ اکثر ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے، کبھی کبھی ہنستے، کبھی مزے کرتے، ایسے لمحے جو اب صرف یاد رہ گئی ہیں۔ بھابھی میرے لیے بہن کی طرح تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھنا، باتیں کرنا، ہنسنا، یہ سب کچھ دل کو سکون دیتا تھا۔ میں اکثر سوچتا کہ اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو شاید ہم سب کی زندگی کتنی خوشگوار رہتی۔ مجھے لگا تھا کہ بھابھی انکار کر دیں گی، اس لیے میں نے ہاں کہا تھا۔ میں اپنے بھائی کی نظر میں برا نہیں بننا چاہتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے انکار کیا تو بھائی ناراض ہو جائیں گے اور پھر گھر کا ماحول مزید خراب ہو جائے گا۔ لیکن مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ بھابھی فوراً اور آسانی سے راضی ہو گئی۔ اگلے ہی دن بھائی نے مولوی صاحب کو بلا لیا اور سارا انتظام کر دیا۔ بھائی نے مجھے بہت سنجیدگی سے کہا، تم 3 دن کے بعد اپنی بھابھی کو میرے سامنے بٹھا کر اسے بول کے طلاق دے دینا تاکہ میں بھی گواہ بن جاؤں۔ میں اس بات کو سنتے ہوئے اندر ہی اندر خوف زدہ اور دکھی ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ بھائی جو کر رہا ہے وہ غیر شرعی ہے۔ عدت پوری نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ اگلے دن بھابھی کا نکاح کروا رہا تھا اور پھر 3 دن بعد وہ انہیں دوبارہ طلاق دے کر اسی دن بھابھی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا تھا۔ بھائی نے یہ سب کچھ مجھے تفصیل سے بتایا اور میں بس حیران رہ گیا۔ نکاح کے دن جب سب انتظامات مکمل ہو گئے اور سب لوگ گھر میں موجود تھے، بھائی نے مجھے کہا، تم چلے جاؤ، کمرے میں جاؤ۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دل بھاری اور دماغ میں سوالات کے بادل تھے۔ میرے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا انتہائی مشکل تھا۔ میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ بھائی کے فیصلے کس حد تک غلط اور خطرناک ہیں۔ مجھے یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ کمرے میں بیٹھا میں نے بھابھی کی طرف دیکھا۔ وہ میری شکل دیکھ کر خاموش رہی، آنکھوں میں غصے کے ساتھ دکھ بھی تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم بہت اچھے انسان ہو، اپنے بھائی جیسے نہ بننا۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بن تو گیا ہوں اپنے بھائی جیسا۔ بھابھی نے سر ہلا کر کہا، نہیں، تم ویسے کبھی نہیں بنو گے۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ اس لمحے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ماں بھی گھر نہیں تھی، اس لیے کوئی نہ تھا جو یہ سب کچھ روک سکے۔ میں جانتا تھا کہ اگر ماں موجود ہوتی تو شاید یہ سب کچھ کبھی نہ ہوتا۔ میں نے آہستہ سے کہا، آپ کو پتا ہے نا ہمیں یہ سب کیسے کرنا ہے؟ بھابھی نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا، ہاں، لیکن پہلے مجھے وہ پانی کا گلاس پکڑا دو۔ میں نے انہیں پانی کا گلاس پکڑا دیا۔ میرا منہ دوسری طرف تھا اور میں نے نہیں سوچا تھا کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ اچانک بے ہوش ہو گئی اور میں گھبرا کر بھاگا۔ میں نے فوراً انہیں اٹھایا اور ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے آہستہ سے میری طرف دیکھا اور کہا، یہ اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ میں اور بھائی دونوں حیران اور غمزدہ ہو گئے۔ بھابھی نے اپنی زندگی خود ختم کر دی تھی۔ میں بیٹھا دل میں گہرا خلا محسوس کر رہا تھا۔ بھابھی جو مہینوں سے بھائی کے ٹارچر، روز کی لڑائیاں، روز کے جھگڑے اور پھر طلاق اور حلالے کے منصوبوں کا سامنا کر رہی تھی، آخرکار برداشت نہیں کر سکی۔ میں اچانک سب کچھ سمجھ گیا کہ کیوں وہ اتنی آسانی سے مان گئی تھیں۔ ان کا پلان ہی یہ تھا کہ وہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کریں گی بلکہ اپنی زندگی کا اختتام کر دیں گی، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بھائی کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، وہ ہاتھ میں کچھ نہیں پکڑے تھے، بس خاموش بیٹھا رہ گیا تھا۔
میں دیکھ رہا تھا کہ کیسے ایک شخص کی انا اور غصہ کسی کی پوری زندگی برباد کر سکتا ہے۔ بھابھی صرف 21 سال کی تھی اور شادی کو ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا۔ ماں جب گھر واپس آئی تو ان کے لیے بھی قیامت ٹوٹی۔ وہ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ کر بے حد دکھی اور حیران رہ گئی۔ بھائی نے بس چپ ہو جانا بہتر سمجھا۔ وہ دن اور رات ایک جیسے تھے۔ گھر کی ہر چیز میں غم اور سکون کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بھی اپنی ایک اچھی دوست اور بھابھی کو کھو چکا تھا۔ بھائی کے غصے اور انا نے بھابھی کی زندگی مکمل طور پر برباد کر دی تھی۔ میں ہر لمحے سوچتا رہتا کہ اگر حالات مختلف ہوتے، اگر بھائی اپنے غصے پر قابو پاتا، اگر ماں گھر میں ہوتی، شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ لیکن اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میں اکثر بیٹھ کر سوچتا کہ بھابھی کتنی خوش مزاج اور زندہ دل لڑکی تھی۔ گھر میں ان کے آنے سے جو خوشی کی لہر تھی وہ اب صرف یادوں میں رہ گئی تھی۔ ہر گوشہ، ہر کمرہ، ہر چیز اب سنسان اور اداس لگتی تھی۔ ان کے ہنسنے کی آواز، ان کے بات کرنے کا انداز، سب کچھ اب غائب ہو گیا تھا۔ میں بھائی کی طرف دیکھتا اور سوچتا کہ وہ جو بھی کر رہا تھا وہ کس حد تک خطرناک اور تباہ کن تھا۔ وہ کہتا تھا کہ محبت کرتا ہوں، لیکن محبت کے نام پر جو کچھ کیا اس نے سب کچھ برباد کر دیا۔ گھر کی دیواریں اب خاموش ہیں، کسی کی ہنسی، کسی کی آواز، کسی کی خوشی، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ رات کے وقت جب میں اپنے کمرے میں بیٹھتا تو اکثر بھابھی کے چہرے کو یاد کرتا۔ وہ کس طرح ہنستی، باتیں کرتی اور ہمارے ساتھ وقت گزارتی تھی، لیکن اب وہ صرف یادوں میں رہ گئی۔ میں دل ہی دل میں سوچتا کہ اگر حالات مختلف ہوتے، اگر بھائی کچھ اور سوچتا، شاید آج وہ زندہ ہوتی۔ بھائی بھی اب چپ رہنے لگا تھا۔ کبھی کبھی میں اسے دیکھتا، وہ بھی اپنی غلطیوں اور نتائج کی شدت میں دبکا رہتا۔ ہم دونوں، میں اور بھائی، اپنے گناہوں اور فیصلوں کے اثرات میں پھنس گئے تھے۔ ایک طرف بھابھی کی یاد اور اس کی جان کی کمی، دوسری طرف بھائی کی انا اور غصے کا سایہ۔ میں دل ہی دل میں دعا کرتا تھا کہ کاش وقت واپس پلٹ جاتا، کاش ہم سب کو درست کر سکتے، لیکن زندگی نے ہمیں یہ سبق دیا کہ کچھ چیزیں واپس نہیں لائی جا سکتی۔ بھابھی کی موت، بھائی کا خاموش رہنا اور گھر کا سنسان ماحول، سب کچھ ایک حقیقت بن گئی تھی۔ اب گھر میں ہر چیز خاموش، ہر لمحہ دبا ہوا، ہر کمرہ اداس۔ میں اکثر بیٹھ کر سوچتا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا، اور انسان کی انا اور غصہ کسی کی پوری زندگی کو کس طرح تباہ کر سکتا ہے۔ میں نے اپنی بھابھی، اپنی دوست اور اپنی خوشی سب کچھ کھو دیا۔ ہر دن کی یاد اور ہر لمحے کا غم دل کے اندر ایک گہرا زخم بن گیا۔ آج بھی میں یاد کرتا ہوں تو مجھے بھابھی کا چہرہ یاد آ جاتا ہے۔ اتنی خوش تھی وہ جب ان کی شادی ہوئی تھی، زندہ دل، ہنسنے مسکرانے والی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہونے والی، اور بھائی نے ان کو کس مقام پر لا کے چھوڑا تھا۔ یہ سب کچھ بھائی کی وجہ سے ہوا تھا، اور بھائی سے آخرت میں سوال ضرور ہوگا، اور وہ اس کے بعد کبھی خوش نہیں رہے۔ کافی سال گزر گئے، بھائی نے شادی کا نام بھی نہیں لیا، بس پیسہ کمانے کی مشین بنے ہوئے ہیں۔ اب تو میری شادی ہونے والی ہے، لیکن بھائی ویسے کے ویسے ہیں۔ شاید ان کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے بہت برا کیا ہے، اس لیے خود کو سزا دے رہے ہیں۔